قصاص کا حکم، کیا قصاص کا حکم۔ قصاص کا معنی ہے بدلہ لینا، قصاص کا کیا معنی ہے؟ بدلہ لینا، انتقام۔ انتقام بھی ایسا جس میں برابری ہو، بدلہ بھی ایسا جس میں برابری ہو، دوسرے فریق کا نقصان نہ کرنا، زیادہ نقصان نہ کرنا، بدلہ پورا پورا تولنا۔ اسلام سے پہلے رسم و رواج کیا تھے، جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ کیا مطلب؟ کنویں پر جانور کھڑے ہوئے ہیں، کسی ایک قبیلے کے لوگ وہاں سے پانی پلا رہے ہیں کنویں سے، جب پانی پیتے ہوئے ایک اور قبیلے کے لوگوں نے وہاں جانوروں کو لے آیا، اور جانور کی مرضی ہوتی ہے، خاص طور پر چھوٹے جانور بکری وغیرہ جو ہے وہ تیز ہوتے ہیں، اس نے پانی کو دیکھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، جانور نے آگے بڑھ کے پانی میں منہ ڈال لیا، تھوڑا بہت پانی پی لیا اس نے۔ اس پر جنگ شروع ہو گئی کہ تمہارا قبیلہ نیچا ہے، چھوٹا قبیلہ ہے، تمہارے باو اجداد کوئی سردار تھوڑی ہیں، تم نے پہلے پانی کیوں پلا لیا؟ جنگ شروع ہو گئی، نسل در نسل جنگ چل رہی ہے، نوجوان مارے جا رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ ایک قبیلے کا آدمی جا رہا ہے، وہ سردار قبیلہ ہے، دوسرے کا اس نے تیز گھوڑے کے اوپر بیٹھا، اس نے کراس کر دیا، اس پر جنگ شروع ہو گئی۔ کیا مطلب؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے اور نسل در نسل لڑائیاں ہوتی تھی، متعدد لوگ قتل ہو جاتے تھے، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوا کرتا تھا۔ ایسے معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے توسط سے اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت سسٹم دیا۔ اس سسٹم کے اندر اللہ نے امن کی ضمانت کے طور پر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، اب اس آدمی کو، قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاصاً، بدلے کے طور پر اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ یوں نہیں ہے کہ اس کے والد کو پکڑ لیا جائے گا، اس کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے خاندان کو مارنا شروع کر دیا جائے گا، یوں نہیں، صرف قاتل، صرف قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، قصاص کے طور پر قتل کرنا، کسی بھی آدمی کو قتل کرنا 4 وجہ سے جائز ہے، 4 وجہ ہوں تب کسی کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ میں نے صورت مسئلہ یہ آپ کے سامنے بات کر دی، اس سے پہلے ایک تمہید سمجھے میں، انسان کا خون اور انسان کا مال اور انسان کی عزت، 3 چیزوں کو اللہ نے تحفظ دیا ہے۔ انسان کی جان، مال اور عزت، تینوں چیزوں کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ تحفظ دیا ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی امان میں آ گئی، اللہ کی پناہ میں آ گئی۔ اب جو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھیڑ خانی کرے گا، ان میں سے کسی ایک چیز کو، اللہ کی امانت میں جو چیزیں ہیں ان کو
ان کے اوپر اللہ کے اختیار میں مداخلت کرے گا اس کے اوپر سزا لاگو ہوگی، اس کے اوپر کیا ہوگی؟ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو کسی نے ناحق قتل کر دیا، اب قاتل نے اللہ کے اختیار میں، اللہ کی امان میں کیا کی ہے؟ مداخلت کی ہے، اس کو جواباً قصاصاً ویسے قتل کیا جائے گا جیسے اس نے قتل کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے اس نے قتل کیا ہے اس کو ویسے ہی کیا کیا جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جس آدمی نے قتل کیا ہے، قتل کرنے کے بعد اب اس کی قاتل کی اپنی جان اللہ کی امان سے ختم ہو گئی ہے، اللہ کی امان سے نکل گئی ہے، اللہ کی امان سے نکل گئی ہے، اللہ کے تحفظ سے کیا ہو چکی ہے؟ باہر آ چکی ہے۔ کیوں؟ اس نے جرم کر لیا ہے، اس نے اللہ کے کام میں مداخلت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے امان سے کیا کر لیا ہے؟ نکال دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آئی؟ اچھا، ایک تو وجہ یہ ہے اب اس آدمی کو، قاتل کو حکمران قتل کر دے، یعنی عدالتی فیصلے کے اوپر اس کو قتل کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا، کسی اور آدمی نے اٹھ کر اس کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ اب یہ جو تیسرا آدمی ہے اس کے اوپر قتل کی سزا نہیں ہوگی، اس کے اوپر قتل کی سزا کیوں؟ قاتل نے اپنے آپ کو اللہ کے امان سے پہلے نکالا ہوا تھا، وہ اللہ کے امان میں تھا ہی نہیں۔ جب وہ تھا ہی نہیں، دوسرے آدمی نے جب اٹھ کر قتل کیا ہے، اس کو قانون ہاتھ میں لینے کی سزا تو ہوگی۔ قانون یعنی سسٹم، ریاستی قانون کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے سزا کوئی بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، قید سزا ہو سکتی ہے، عمر قید ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ الگ ہے، لیکن قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ وہ اللہ کے امان میں تھا ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ سمجھیں اللہ کی امان میں کب انسان نہیں ہوتا، اللہ کے امان سے نکلتا کن وجہ سے ہے؟ وہ 4 وجہ ہیں۔ اللہ کے امان سے 4 وجہ سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو ناحق قتل کر دے، کسی کو ناحق قتل کر دے۔ نمبر 2، شعار اسلام میں سے کسی کی توہین کر دے، اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں یا اسلام کے بنیادی اراکین ہیں ان میں سے کسی کی توہین کر دے، بنیادی وہ چیزیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کی توہین کر دے، تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کے امان سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کے امان سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان مرتد ہو جائے، مسلمان اسلام کو چھوڑ دے، مسلمان تھا، اللہ نے ایمان دیا ہوا تھا، اس کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہو جاتا ہے تو یہ بندہ بھی اللہ کے امان سے نکل چکا ہوتا ہے۔ نمبر 4، شادی شدہ آدمی زنا کرے، شادی شدہ آدمی کیا کرے؟ زنا کرے، وہ آدمی بھی اللہ کے امان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان 4 قسم کے لوگوں کو قتل کرنے والا کوئی شخص عدالت کے علاوہ ان 4 قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم کے آدمی کو کوئی بندہ، تیسرا بندہ اٹھ کر قتل کر دیتا ہے، اس قاتل کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اس قاتل کو کیا ہے؟ قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک مثال اس لیے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ممتاز حسین قادری، سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ اس کی سزا اسلامی قانون کے مطابق سزائے موت نہیں بنتی تھی، وجہ یہ تھی کہ اس نے سلمان تاثیر کو گستاخی کرنے کی وجہ سے قتل کیا تھا، اور اس نے گستاخی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے امان سے خارج کر لیا تھا، اس نے گستاخی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے امان سے کیا کر لیا تھا؟ نکال لیا تھا۔
اس وجہ سے ممتاز قادری نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ ممتاز قادری کو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے کوئی اور سزا ہو سکتی تھی، جرمانہ ہو جاتا، عمر قید سزا ہو سکتی تھی، کچھ بھی کر دیتے، لیکن سزائے موت دینا حکمرانوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ انہوں نے اگرچہ اس کو سزائے موت دی ہے، یہ سزائے موت دینا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ کیوں؟ اس نے شعار اسلام کی توہین کی تھی۔ اس نے قاتل جس کو اس نے قتل کیا تھا سلمان تاثیر کو، اس نے شعار اسلام یعنی ختم نبوت کی کیا کی تھی؟ توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، اس وجہ سے اس نے اس کو قتل کیا تھا۔ اور جو کوئی اس طرح شعار اسلام میں سے کسی چیز کی توہین کر دے وہ اللہ کی امان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی امان سے خارج ہو جائے اس کو کوئی بندہ اٹھ کر قتل کر دے تو قاتل کو سزا قصاصاً قتل کی نہیں ہو سکتی، قانونی طور پر کوئی اور سزا ہو سکتی ہے۔ قصاص سمجھ میں آ گیا؟ قصاص کا پتہ چل گیا نہیں؟ اس لیے تو حکم نہیں، غلط فہمی کی بنیاد پر کیسے مثلا